فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ خلیفہ چہارم حیدر کرار اشجع الاشجعین مولا المسلمین مشکل کشا اخر رسول والزوج البتول حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، یہ وہ بلند رتبہ صحابی ہیں کہ جن کو حضور علیہ السلام نے اپنا بھائی کہا، جن کی بچپنے میں تربیت میرے آقا علیہ السلام نے فرمائی، جنہوں نے تب تک آنکھ نہیں کھولی جب تک اپنے محبوب کا دیدار نہیں کیا۔ ان کی پیدائش کے بعد کافی وقت گزر گیا، انہوں نے دودھ نوش نہیں فرمایا، آنکھیں نہیں کھولیں، حضور کو خبر دی گئی کہ ولادت تو ہوئی ہے لیکن بچہ آنکھیں نہیں کھولتا، تو حضور جان عالم علیہ السلام تشریف لائے، سب سے پہلے اپنا لعاب دہن ان کے منہ مبارک میں ڈالا، پھر انہوں نے دودھ نوش فرمایا۔ سب سے پہلے جب آنکھیں کھولی تو اپنے محبوب کریم کا دیدار کیا۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، جب آپ خاندان کے لوگوں میں بیٹھ کر حضور جان عالم علیہ السلام نے اسلام کی تبلیغ فرمائی تو یہ کھڑے ہوئے اور کہا میں بچہ ہوں، ٹانگیں کمزور ہیں، جسم کمزور ہے، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر ایسا ساتھ دیا کہ جب تک حضور اس ظاہری حیات کے ساتھ متصف رہے یا ان کے بعد ان کے خلفائے ثلاثہ جو ان کی سیرت پر چلتے رہے ان کے ساتھ کھڑے رہے، بالکل ساتھ کھڑے رہے، اور ہمیشہ جو ہے وہ حضور جان عالم علیہ السلام کی دین کی پاسداری کی، دین کی پیروی کی اور دین کی اتباع کرنے پر لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ دین کی اتباع کریں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم وہ بہادر شخصیت ہے کہ جب غزوہ خیبر تقریباً عام مسلمانوں نے سنا ہوتا ہے، آپ اس کے اندر نہیں جائیں گے، صرف اس میں ایک بہادری کی ایک بات بیان کرتا ہوں کہ جنگ لڑتے لڑتے ایک یہودی نے آپ کو تلوار ماری، آپ کی ڈھال پر لگی، ڈھال گر گئی، تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے خیبر کا جو دروازہ تھا اس کو پکڑا اور اکھاڑ لیا، اور اکھاڑ کر ڈھال کے طور پر استعمال کرنے لگے۔ جنگ کے دوران متواتر وہ آپ کے ہاتھ میں رہا بطور ڈھال، وہ ایک گول سی یا چکور سی ایک لوہے کا ٹکڑا ہوتا ہے جس کو ڈھال کے طور پہ رکھا جاتا ہے کہ کوئی تلوار مارے تو اس سے اپنے آپ کو سیف کیا جائے، تو وہ ڈھال جو کہ گر گئی تھی تو اس دروازے کو پکڑ کے آپ نے ڈھال بنا لیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی ہے اس کو پھر پھینک دیا گیا، جب اس کو اٹھا کر سائڈ پر کرنے لگے تو 40 لوگ مل کے اس دروازے کو اٹھا نہ سکے۔ آپ ان کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایک ہاتھ سے اس کو لے کر جنگ بھی کر رہے ہیں، منہ بھی ہو رہے ہیں، ادھر ادھر بھی ہو رہے ہیں، لیکن وہ 40 لوگ مل کے خالی اس کو اٹھا کے ادھر سے ادھر نہیں کر سکے۔ یہ ہے میرے علی کی طاقت۔ حضرت علی کی طاقت سے کون جو ہے وہ مل سکتا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی علم قضا آپ دیکھیے، اتنی زبردست آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ باب علم تھے نا جی، حضور کے علم کے وارث تھے، باب علم تھے، تو ان کی قضا کا یہ حال تھا کہ حضور جان عالم علیہ السلام کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کا جب دور آیا تو حضرت فاروق کے دور میں ایک عجیب و غریب قسم کا مسئلہ آ گیا۔ دو عورتیں ہیں، ایک ہی جگہ دونوں کی ولادت ہوئی ہے، ایک ہی کمرے میں دونوں کی ولادت ہوئی ہے، اب کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ یہ بچہ کس کا ہے اور یہ بچی کس کی ہے۔ ایک عورت نے لڑکی جنی، ایک نے لڑکا جنا، اب پریشانی کا معاملہ آ گیا، ایک کہتی ہے جی بیٹا میرا ہے، دوسری بھی کہتی ہے کہ بیٹا میرا ہے،
اب معاملہ جو ہے وہ اتنا گڑبڑ ہو گیا کہ سمجھ میں آیا کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب جو ہے وہ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں ان کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا. حضرت عمر نے وہ مسئلہ اٹھا کر، چونکہ حضرت عمر ہمیشہ جب بھی کوئی ایسا علم قضاء کا کوئی مشکل مسئلہ آتا تو اس کو حضرت علی کی طرف ریفر کرتے. باب مدینہ تو علم تھے، آپ کہتے جی حضرت علی کے پاس لے جاؤ، وہ جو فیصلہ فرمائے وہ حق ہے. اب دونوں کا پیار بھی دیکھیں نا، حالانکہ اگرچہ امیر المومنین ہے، اگرچہ جناب پوری اس نظام کائنات کے سب سے ہیڈ آف چیف ہے، لیکن آپ اس بات سے وہ نہیں ہوتے کہ یار میں کیوں نہیں بتا سکا. آپ نے کہا حضرت علی کے پاس لے جاؤ بھائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ مسئلہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ دونوں خواتین کا دودھ لیا جائے الگ الگ کپ میں، الگ الگ پیالے میں، برتن میں، پھر اس کو تولا جائے. مجھے بتایا جائے کہ کس کا کتنا وزن ہے، کس کا کتنا وزن ہے. دونوں میں سے ایک کے دودھ برابر لیا گیا، لیکن ایک کے دودھ جو ہے وہ گراموں میں زیادہ ہو گیا، ایک گراموں میں کم ہو گیا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ جس کا دودھ گراموں میں زیادہ ہے نا، بیٹا اس کا ہے. سارے حیران کہ یہ آپ نے کیسے نکالا، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ عورت سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، تو جو طاقت زیادہ رکھتا ہے اس کو خوراک بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے اس کے دودھ میں طاقت بھی زیادہ رکھی ہے. دیکھیے علم کا اندازہ لگائیں کس درجے پر پہنچا ان کا علم. تو یہ وہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم ہے جن کی طاقت کا اندازہ نہیں، جن کے علم کا اندازہ نہیں، جن کی اتباع رسول کا اندازہ نہیں، کہ ہمیشہ حضور جان عالم علیہ السلام کے سامنے آپ نے نظریں جھکائی رکھی، سر تسلیم خم کیے رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے محبت. اور ہمارے تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے بغضی آدمی کی نشانی دیکھنی ہو نا، کہ کون آدمی بغض رکھتا ہے، کون آدمی جس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے، کون آدمی جو ایمان میں کامل نہیں ہے، تو اس کے سامنے نا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا ذکر چھیڑ دو. حضرت علی کا ذکر سن کر جس کے چہرے پر حشاشی بشاشی آ جائے، جس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، سمجھ لو کہ وہ منافق نہیں ہے، وہ کامل الایمان ہے. اور علی کا ذکر سن کر جس کے چہرے پر بغض آئے، جس کا چہرہ پریشان ہو جائے، سمجھ لو کہ یہ بندہ منافق ہے، یہ کامل الایمان نہیں ہے. حضرت علی ہمارے ایمان کی پہچان ہے، ہمارے ایمان کے وارث ہیں، ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں ہر معاملے میں. اور وہ خلیفہ چہارم ہے، خلفائے ثلاثہ کے بعد سب سے افضل ترین صحابی ہیں، سب سے افضل ترین صحابی خلفائے ثلاثہ کے بعد. اور چوتھے نمبر پر آپ کو خلافت ملی. یہ حضور جان عالم علیہ السلام کا آپ پر خصوصی فیضان تھا، اور آپ نے دین اسلام کا ڈنکا آگے بہت ساری دنیا میں بجایا، بہت سارے لوگوں میں آپ نے اسلام کو پہنچایا. اللہ ہمیں ان کا سچا وفادار رکھے، ان کا اتباع کرنے والا رکھے، ان کی پیروی کرنے والا رکھے. آمین بجاہ نبی الامین وآخر دعوانا.